السلام علیکم گائز. تو میں نے کوشش کیا ہے کہ 2 ویڈیوز میں کافی چیزیں کلیئر کروں، لیکن ابھی بہت سارے کویشچنز اور آ گئے. ان میں سے فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ کیا ای ایم ای میں ایبسلیوٹ مارکنگ ہے یا ریلیٹیو. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ریلیٹیو مارکنگ ہے، مطلب آپ کلاس میں جتنے بندے ہوں گے ان کو کمپیئر کر کے اس لحاظ سے جو ہے نا آپ کا ایک بنے گا گریڈنگ. تو اس لحاظ سے آپ الفا اے میں کاؤنٹ ہوں گے، بیٹا میں کاؤنٹ ہوں گے، بی پلس میں کاؤنٹ ہوں گے. وہ آپ کے ریلیٹیو کلاس میں کس طرح گریڈس ہیں دوسروں کے اس پہ کاؤنٹ ہوگا. بعد میں یہ ہے کہ ای ایم ای کالج جو ہے نا او ایچ ٹی والے فارم پہ کام کرتا ہے. او ایچ ٹی مطلب یہ ہے کہ کچھ یونیورسٹیز میں آپ کو میڈز والا کانسیپٹ ملے گا کہ آپ ہاف پڑھتے ہو سیمسٹر، اس کے بعد آپ مڈز لگاتے ہو، اس کے بعد آپ فائنل پیپر لگاتے ہو. جبکہ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے او ایچ ٹی. ہر 1 منتھ بعد آپ کا ایک او ایچ ٹی ایگزام ہوگا جس کی ویٹیج ڈپینڈ کرتی ہے ٹوٹل گریڈنگ میں 15 to 20% جو ہے نا او ایچ ٹی 1 او ایچ ٹی 2 کا بنتا ہے، جو 1 منتھ کے گیپ کے بعد ہوتا ہے. تو 2 او ایچ ٹیز کے بعد آپ کا فائنل ہوتا ہے. تو گریڈنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ او ایچ ٹیز ملا کے دونوں 30%، فائنل موسٹلی جو ہے نا 50%، اور اس کے علاوہ کوئزز اور اسائنمنٹس وغیرہ 10% اس طرح. اور باقی جو ہے نا ٹیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھار وہ فائنل کو 40% کرتے ہیں، او ایچ ٹیز کو 40% دیتے ہیں. یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. تو بس آپ نے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ تھرو آؤٹ آپ کو موقع ملیں گے اپنے گریڈس کو امپروو کرنے میں، اور ہر ایک نمبر کاؤنٹ کرتا ہے. فائنل موسٹ ویٹیج فائنل کا ہے، لیکن کوئزز اسائنمنٹ وغیرہ بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے. او ایچ ٹی تو ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتے. تو یہ گریڈنگ کا ذرا سسٹم ہے، اس حساب سے ای ایم ای کالج جو ہے نا کام کرتا ہے. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ پھر سے ڈگری کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ ڈگری آپ نے لیا ہے تو اس پہ کیا سین ہے. یار ڈگری پہ آپ کا نام ہوگا، صحیح ہے، آپ نے کون سی ڈگری کی ہے، آپ نے کس ایئر سے کس ایئر تک کمپلیٹ کی ہے، وہ سارا کچھ ہوگا. باقی دوسرے تیسرے ڈیٹیلز نہیں ہوں گے. آپ اس پہ آپ کا جی پی اے نہیں ہوگا، اس پہ آپ کا گریڈ نہیں ہوگا، یہ چیزیں اس پہ مینشن نہیں ہوں گی. بس آپ کو ایز اے بتایا جائے گا کہ یہ انجینئر فلان نے یہاں سے انجینئرنگ کمپلیٹ کی نسٹ سے. تو اس کے علاوہ ای ایم ای کا لوگو وغیرہ نہیں لگتا اس پہ. ڈگری آپ کو نسٹ کی طرف سے ملتی ہے، تو وہی آپ کو دیا جاتا ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یار کافی مشکل ہوتا ہے مینیج کرنا پارٹ ٹائم جاب. وہ یہ ہے کہ زیادہ تر کلاسز جو ہے نا ایوننگ تک چلتی ہیں، مطلب بیچ میں بریک ہوگا تو صبح سے شام 2-3 کلاسیں ہوں گے، صحیح ہے. تو وہ مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ کورسز زیادہ ہیں اور 4 سال کے اندر آپ نے جلدی سے وہ کور کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ شام میں اگر کوئی جاب آپ کر سکتے ہیں تو آپ ایزیلی کر سکتے ہو. کوئی ٹیوشن وغیرہ پڑھا سکتے ہو. ہمارے کلاس میں 2 بندے تھے جو ٹیوشن پڑھاتے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ ہاسٹل میں ہو تو کافی مشکل ہو سکتا ہے آپ کو پارٹ ٹائم جاب کرنے میں، کیونکہ اسکیجول وغیرہ بہت ٹف ہوتا ہے ہاسٹل میں. اس کے علاوہ اگر آپ باہر ہو، اگر آپ باہر کہیں رہتے ہو تو پھر تو آپ کی مرضی ہے، بس کلاسز لیں آپ، پھر آپ پارٹ ٹائم جاب بھی کریں. یہ سین ہے. سیمسٹر بریک کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ سیمسٹر بریک کب ہوتا ہے. یار ٹوٹل اگر سال ہے 12 منتھس ہیں تو یہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ ایک سیمسٹر 6 منتھ کا ہوگا. سیمسٹر ہوتا ہے 4 سے 4.5 منتھ کا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیزوں پہ، لیکن موسٹلی 4 منتھس. تو اس میں یہ ہوگا کہ 4 منتھ جو ہے نا آپ کے سیمسٹرز ہوں گے. پھر سمر بریک کہتے ہیں 3 مہینے کا آپ کو سمر بریک ملے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمر سیمسٹر بھی آفر ہوتا ہے. لیٹ سے اگر آپ کا کوئی کورس ڈراپ ہوا ہو یا پھر صحیح نہیں ہو، آپ امپروو کرنا چاہتے ہو، تو اگر وہ آفر ہو رہی ہے سمر میں تب آپ سمر میں وہ لے سکتے ہیں. تو اس کو سمر سیمسٹر کہتے ہیں. وہ 3 منتھس کا ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ بریک پہ جا کے انجوائے کریں چھٹیاں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ 3 جولائی سے سپٹمبر تک آپ فل انجوائے کریں یا آپ سمر سیمسٹر اٹھا دیں. اس کے علاوہ ونٹرز میں سیمسٹر کے بعد کوئی ہفتہ 10 دن کا بریک ہوتا ہے. تو ٹوٹل 3 مہینے 10 دن اس طرح کوئی چھٹیوں کا سین ہے.
پہلا سوال ہے کلاسز کب سے سٹارٹ ہوں گے. یار کلاسز جو ہے نا موسٹلی اکتوبر کے مہینے میں سٹارٹ ہوتی ہیں, سپٹمبر کے لاسٹ میں اکتوبر میں سٹارٹ ہوتی ہیں کلاسز ای ایم ای کالج کی. تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ نسٹ مین کیمپس کے ایک مہینے بعد ٹائم ٹیبل کچھ اس طرح سیٹ ہے کہ مین کیمپس والے جو ہے H12 والے وہ جلدی سے مطلب سیمسٹر ختم کر دیتے ہیں ایک مہینہ پہلے, جبکہ ای ایم ای میں ملٹری کی وجہ سے جو ہے نا جو ٹی سی ایس کے تھرو آتے ہیں وہ تھوڑا لیٹ آتے ہیں, ان کا پروسیس جو ہے نا ذرا لمبا ہے, تو ان کے ویٹ میں جو ہے نا مہینہ ای ایم ای بیک پہ رہتا ہے, مطلب ایک مہینہ لیٹ سیمسٹر ختم ہوتا ہے. تو یہ تو یار ایک اور سوال یہ کہ یونیفارم کے بارے میں بتایا. یونیفارم یہ یار ایزی سین ہے, تو ہفتے میں آپ کو 3 بار یونیفارم پہنا ہے, 3 دن صحیح ہے, اور 2 دن کیجول ڈے ہے, کیونکہ 5 ڈیز جو ہے نا آپ کلاسز لیتے ہیں. اور فائنل ایئر میں اگر آپ جاتے ہو تب آپ یونیفارم نہیں پہنتے, مطلب 3 سال یونیفارم پہننا ہوتا ہے. تو یہ مینجمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ٹائم پہ ایک مینجمنٹ کافی ٹف تھا, وہ ہمیں یونیفارم پہ کافی اسٹرکٹنس شو کرتا تھا, جبکہ ایک مینجمنٹ بالکل چل سین تھا, تو اس میں ہم یونیفارم نہیں پہنتے تھے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یونیفارم صحیح ہے یا غلط, یونیفارم بیسٹ ہے یار. آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے روز کوئی نیا کپڑے پہننے کا, بس صبح اٹھو پہن کے جاؤ, تو ایزی سین رہتا ہے. تو باقی پھر آپ کی مرضی. ہے ریگنگ کے بارے میں کہ سر ریگنگ ہوتی ہے کہ نہیں. ای ایم ای میں یار ریگنگ نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی, سخت منع ہے. تو اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا پھر یہ وہ کوئی سین ہے تو آپ جا کے کمپلین کر سکتے ہیں مینجمنٹ کو. پہلے ہوتا تھا تھوڑا بہت, اس کو ریگنگ نہیں کہتے ہیں, ای ایم ای کی زبان میں اس کو انٹریکشن کہتے ہیں. تو وہ ذرا آئس بریکنگ فارم میں جو ہے نا آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں یہ وہ, پھر ان کے ساتھ جو بانڈنگ بنتا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ, وہ 4 سال تک نہیں ٹوٹتا. تو اب آپ اس کو ریگنگ کہیں انٹریکشن کہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن بلو دا بیلٹ اگر چیزیں جائیں نا, لمٹ کو کراس کریں, تب آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں, آپ جا کے کمپلین کر سکتے ہیں. یہ سین ہے. یہ ہے کہ ملٹری اور سول لائف میں کیا ڈفرینس ہے. یار زمین آسمان کا ڈفرینس ہے. ملٹری اسٹوڈنٹس کا یہ کہ ان کا ایک پراپر روٹین ہے, صبح جاگنے سے لے کے شام تک, پھر رات تک, ہر چیز ان کا سیٹ ہے, تو وہ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ پریڈ کے فارم میں پریڈ کرتے ہیں, ٹریننگز کرتے ہیں پڑھنے کے علاوہ. جبکہ سول اسٹوڈنٹ کا کوئی وہ لینا دینا نہیں ان چیزوں کے ساتھ, وہ بس کلاسز لیں گے. کلاسز سے اگر آپ فارغ ہو پھر آپ کی مرضی, آپ جو بھی کرو, سو جاؤ, آپ جم جاؤ, آپ کھیلو, آپ باہر گھومنے نکلو, آپ جو بھی کریں آپ کی مرضی ہے. تو اس معاملے میں آپ ڈریں نا کہ آپ کوئی ایکسٹرا کوئی ٹریننگز وغیرہ آپ کو دیں گے, کوئی اسٹرکٹنس ہوگی, یہ وہ نہیں. آپ سویلین لائف کو انجوائے کریں گے ای ایم ای میں. کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹی کافی ہاسٹل وغیرہ ایکسپینسو لگ رہا ہے. یار جہاں تک میرا خیال ہے مڈل رینج میں وہ کرتا ہے ای ایم ای کے ایکسپینسز, نہ ہی زیادہ ہے نہ ہی کم ہے, لیکن ایکسپینسز تو ہے, ظاہر سی بات ہے. اگر آپ نے ہاسٹل میں رہنا ہے تو ایکسپینسز آپ نے ادا کرنا ہوگا. تو یہ ڈیٹیل نا میں اس چینل پہ پہلے بتا چکا ہوں ہر چیز, صحیح ہے. آپ یہ کریں کہ جو اس چینل پہ نئے ہونا, آپ جا کے میرے سب سے پرانے ویڈیوز دیکھو. آپ لوگ شروع کے 2-3 ویڈیوز میں نے فل ای ایم ای پہ بنایا ہوا ہے. جب میں ای ایم ای کے اندر تھا تو میں نے وہاں کیمپس ٹور کیا ہوا ہے, میں نے ہر چیز دکھایا ہوا ہے کہ کیا چیز کہاں پہ, فلی ایکسپلینڈ ہے. وہ میں نے کوئی 1 گھنٹے کا ویڈیو میں نے 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. اس سے آپ کا آئیڈیا ہوگا کہ ای ایم ای ہے کیا چیز. تو آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھو. کوئی کویشچن ہو پرسنلی آپ نے مجھے ریچ کرنا ہو تو انسٹاگرام پہ معصوم-ارمانی, وہ میں اس میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں, اس پہ آپ مجھے فالو کر کے آپ مجھے میسیج کریں تو میں اس پہ آپ کو جواب دوں گا. تو بس یہ کچھ کویشچنس تھے جو پچھلے والے ویڈیو کے نیچے بچوں نے پوچھا ہوا تھا, تو اس کے میں نے ہوپ فلی جواب دے دیے. تو اللہ حافظ.